دولت والی صورت صرف ایک رات کا عمل ایک مرتبہ پڑھنے سے 800 کروڑ کی فوری مدد۔ نہیں یقین تو آزما لو، جس نے بھی پڑھی کروڑ پتی بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں، یا صرف میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں، یقین کیجئے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اتنا اضافہ کر دیں گے کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ اتنی زیادہ آپ کو دولت مل جائے گی کہ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی عطا کر دے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے، بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، جو کہ بہت بڑے بنگلوں کے مالک ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے، تو اللہ پاک نے آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہے۔ اگر آپ اللہ پاک پر یقین کامل رکھ کے مکمل بھروسے رکھیں، اللہ پاک سے مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دیں گے۔ تو یہ ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، یہ جو ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور ان اعمال کو کرنے سے اللہ پاک قسمت کو بدلتے ہیں، حالات بہتر ہوتے ہیں، مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں۔ تو جو بڑے بڑے علماء کرام، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے انہی اعمال کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا اور ان کی مشکلات حل ہوئیں۔ تو وہی اعمال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے قیمتی ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہر مرض کا علاج رکھا ہے، اور یہ اعمال قرآن مجید سے ہی اٹھائی جاتی ہیں، اور ان کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوری غیبی مدد لے کے آتا ہے۔ ہر انسان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے، ہر چیز کی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ سب کو رزق بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، اس کو مالدار بھی اللہ پاک ہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اگر تو آپ وظائف کر کر کے اب تھک چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے، مگر اس کے باوجود بھی آپ کے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ختم نہیں ہو رہی ہیں، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا، ساتھ ہی اسے احساس ستاتا ہے کہ اب اسے مزید نہیں جینا۔ انسان بنیادی طور پر جلد باز واقع ہوئے ہیں، اسے اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے لیے تنگ ودو کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر جب اس کی منشا کے مطابق اس کو پھل نہیں ملتا تو وہ تھک جاتا ہے۔ اس کی تھکن میں وہ مایوسی کے اندھیرے میں اپنا وجود، اپنی امید اور اپنا یقین کھو بیٹھتا ہے، اسے زندگی بے رنگ لگنا شروع ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کی زندگی میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وقت کی ایک خوبصورتی ہے، یہ بھی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات شاہی جتنے بھی کھٹن کیوں نہ ہوں، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہوں، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، نہ دکھ سدا رہتا ہے نہ سکھ۔ ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے، اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکل وقت سب
عارضی ہے، وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دیں گا۔ تو یہ عمل جو اس کو کرنے سے پہلے ایک بات آپ نے ذہن میں لازمی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ ہو سکے، جو حسب توفیق ہو، وہ صدقہ ضرور کیا کرے، کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس بندے کے مال میں اضافہ کرتا ہے جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا یہاں معاشرے کے تمام طبقات کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ و صدقہ ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن ضائع ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کو ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصطفیٰ ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناک کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور صحیح کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا وجود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور اعمال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی۔ صدقہ آپ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یقیناً اس تحریر کو پڑھ کر آپ صدقے کے فضائل اپنے روح و قلب میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ آپ بھی صدقہ کریں تو سن لیجیے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ سو دین اسلام کی اس رہنما کو آگے بڑھائیں اور صدقے کے سلسلے کو جاری کریں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ نے یا حیو یا قیوم آپ نے 100 مرتبہ صرف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔
صرف اتنا پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے، اگر نہیں تو استغفر اللہ کی جو مکمل تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں۔ اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و قبول ٹھہرے گی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں، آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں، بہت ساری احادیث بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں، پھر اس میں آپ خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ اس وظیفے سے ہمیں یہ سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آج میں آپ کو پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت پیارے فرمان کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، جس کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آ جائیں تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کے گھر کی خوشیاں اور سکون جاتا رہتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سب کو علم ہے کہ ہر انسان اپنی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ آج آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں جن سے آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونقی ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، نور آ جائے گا اور وہ آپ کی خوشیوں بھی ملیں گی آپ کو۔ دوستو، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ عزت نہ کرنا، یعنی جو انسان کسی کی عزت نہیں کرتا، اسے خوشیاں جاتی رہتی ہیں، چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں ہو، روزی کے معاملے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو، جو شخص اس کی عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے کرنے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اکثر لوگ کسی کام کو غلط کریں اور کام کو جب کرتے ہیں تو ان کے دل میں ذرا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اس چیز پر پرہیز کر لیں تو ان کے چہرے کی رونق بھی برابر رہے گی اور خوشیاں بھی انشاءاللہ مزید آتی جائیں گی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر رونق رہے اور خوشیاں ملتی رہیں تو پرہیزگار بن جائیں، وفاداری سے کام کریں، دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، کبھی جھوٹ مت بولیں اور کبھی دوسروں کا دل مت دکھائیں، زنا مت کریں۔ اگر ایسا ہوا کہ آپ کے چہرے کی رونق بھی جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی اور آپ پریشان رہیں گے، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی رحمت اور شفقت سے معاف فرما دے، آمین، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرمائیں اور آپ کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائیں، صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔